يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اس کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے ان مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگ کی گمراہی کو اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرما دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے بہت سارے لوگ کو ہدایت دے دیتا ہے. وما يضل به الا الفاسقین، اور کسی اور کی گمراہی کو اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے ذریعے ظاہر نہیں کرتا ہے، صرف سوائے فاسقین کے. فاسقین الا سوائے، وما اور جو کچھ، یضل گمراہی ظاہر کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے، الا سوائے فاسقین. فاسق کہتے ہیں نا، فاسق جو بڑے گناہگار ہوتے ہیں ان کو فاسق کہتے ہیں. فاسق کے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، اب یہاں پر کیا بات معلوم ہو گئی کہ جن کے اندر فاسق ہے، جو اصلاً فاسق لوگ ہیں، ایسے ہی افراد اس سے گمراہی حاصل کرتے ہیں. فسق کے 3 درجے بتاتے ہیں حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. فاسق کس کو کہتے ہیں، گناہگار جو ہوتے ہیں ان کے 3 درجے بتاتے ہیں. فرماتے ایک فسق ہوتا ہے، اصل میں فسق کہتے ہیں کسی چیز سے نکل جانا. جی، فسقت الرطبۃ عن قشرها. فرماتے ہیں کہ کھجور ہوتا ہے نا، رطب، اتفاق سے آج صبح ہی کھجور رطب کھا کر بیٹھا ہوں میں، تو رطب جو ہے، رطب میں سے کیا کہتے ہیں، اس کا جو اندر گٹلی ہوتی ہے، کھجور پکنے سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو رطب کہتے ہیں. تازہ جو فریش ہوتا ہے، ابھی پکا نہیں ہو تو یلو جیسا ہوتا ہے، اس کے اندر گٹلی ہوتی ہے. تو فسقت الرطبۃ عن قشرها، اس کے اوپر کا اگر چھلکا نکل جائے تو کہتے ہیں کہ رطب اپنے چھلکے سے نکل گیا، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فسق. ٹھیک ہے، تو فسق کہتے ہیں نکل جانا. جب بندہ حکم الہی سے نکل جاتا ہے تو وہ فاسق کہلاتا ہے. جی، حکم الہی، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت رہتا ہے بندہ. جب وہ تحت حکم الہی سے نکل جاتا ہے، حکم الہی کے بیچ سے وہ باہر نکل جاتا ہے، تو اسے فاسق کہتے ہیں. تو فاسق کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں فسق جو ہے وہ تغابی ہوتا ہے، غیبت سے. یہ لاپرواہی کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اور وہ گناہ پہ گناہ اللہ کا حکم توڑتے جا رہا ہے. تو اس قسم کا ایک فاسق ہوتا ہے جو کم سمجھی اور لاپرواہی کی وجہ سے گناہ کرتا ہے. اور دوسرا انہماک، جس کو گناہ کی عادت ہو جاتی ہے اور گناہ کے اندر مشغول ہو جاتا ہے اور اسی میں لگ جاتا ہے، اس کو مزہ آنے لگتا ہے، بس وہ فسق و فجور کے اندر وہ گھس جاتا ہے اور وہ گناہ کرتے رہتا ہے. تو یہ ایک قسم ہوتی ہے فاسق کی. یہ ایک لاپرواہی اور جہالت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے کرتا ہے، اور دوسرا انسان جو ہے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، گناہ کا عادی ہو جاتا ہے. اور تیسرا درجہ ہوتا ہے اس کا جحود. پہلا ہم بتائے تغابی، دوسرا انہماک، اور تیسرا جحود. جحود کہتے ہیں انکار کرنا. جی، ہٹ دھرمی کرنا، گناہ کر کے انکار، ہاؤ یہی ایسے ہی کرنا صحیح ہے. یعنی کوئی کہے گا کہ بھئی وہ آپ کو گالی دیا تھا، آپ اس کی قتل کر دیا، ہاں ایسا ہی کرنا چاہیے. ارے گالی کے بدلے میں قتل کیسا ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہی صحیح ہے. یعنی گناہ پر اترانا، گناہ پر ڈٹ جانا اور حق کا انکار کر دینا سمجھتے ہوئے. جی، تو یہ فسق کی ہائی لیول ہوتا ہے، اور یہ کفر کو پہنچ جاتا ہے. یہ کفر کو پہنچ جاتا ہے کہ یعنی حکم الہی کو یہ سرے سے مان ہی نہیں رہا ہے اور غلط کام کو ہی صحیح ڈکلیئر کر رہا. جو انسان حرام کام کو، جس کو بالکل جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور حرام کو ہی صحیح کہے، تو ایسے یہ آدمی جو ہے اسلام سے باہر نکل گیا اور کفر کی طرف چلا گیا. تو یہ فسق کے 3 درجے ہوتے ہیں. تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو لوگ فاسق ہوتے ہیں، ان 3 درجوں میں سے کوئی ایک درجے میں ہوتے ہیں اور فاسق ہوتے ہیں، ایسے فاسق افراد قرآن جب ان کے سامنے آتا ہے تو اس سے وہ ہدایت نہیں پاتے، بلکہ وہ مزید اپنی گمراہی کو ظاہر کر دیتے ہیں.